بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، آج کا جو کرنٹ افیئرز ہے وہ ہے شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم اپنے خدا کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے۔ یہ ہمارے اوپر جتنی قدرتی آفات ہیں، وہ زلزلہ ہے، وہ سیلاب ہے، وہ بیماریاں ہیں، وہ وبا ہے، یہ ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ابھی بھی خدا ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور ہم انسان کچھ دن یاد کرتے ہیں اس عمل کو، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کرونا کتنی صدیوں کی بہت بڑی وبا تھی جس سے لاکھوں لوگ مر گئے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ کچھ دن تو ہم بڑے سہمے سے ڈرے سے رہے، مگر ہم بھول گئے۔ اسی طرح پاکستان میں سیلاب آتا ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، مگر ہم کچھ دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اب ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے، وہاں قیامت خیز مومنٹس تھے جو ہم سب دیکھ رہے تھے، ان دا فارم آف ویڈیوز، جیسے بھی تھے ہم دیکھ رہے تھے۔ مگر آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو وہاں پر ملبے تلے دب کے، ان کا کیا بنا ہوگا، ان کی حالت اس وقت کیا ہوگی۔ یہ ہم صرف بول سکتے ہیں، ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، مگر جن پہ بیت رہی ہے نا، وہ وہی جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ دو ملکوں میں زلزلہ آتا ہے اور دنیا کا ڈیول سٹینڈرڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ شام میں زلزلہ آتا ہے، وہاں کے لیے لوگوں کی اور عالمی دنیا کی جو امداد ہے یا ان کا جو رویہ ہے وہ کس طرح مختلف ہے، اور ترکی کے لیے کس طرح مختلف ہے۔ سب سے پہلے میں شام کی بات کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ شام میں بشار الاسد ایک عرصہ دراز سے صدر ہے، ان کے ملک میں خانہ جنگی تھی۔ اب ہوا کیا ہے کہ جس جگہ پہ زلزلہ آیا ہے نا، وہ علاقہ جو ہے وہ بشار الاسد کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، اس ظالم آدمی نے، کہ جہاں پر زلزلہ، ایک تو لوگ ویسے مر رہے، یہ شام تباہ حال ایک خانہ جنگی 2011-12 سے تقریباً یہاں پر خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور باغیوں کے ساتھ حکومت لڑ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ کھنڈر بن گیا یہ ملک، کھنڈر بن گیا، ایسے کہ جہاں پر یہاں پر کئی علاقے تو ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، صرف اپنی حکومت اور بادشاہت قائم رکھنے کے لیے۔ ایک تو وہ جنگ زدہ ملک تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، جو علاقے اس کے قبضے میں نہیں تھے وہاں پر زلزلہ آیا تو اس ظالم شخص نے وہاں پر مزید بمباری کروا دی لوگوں کو مارنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو مسلمانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے لیے کافی ہیں۔ مثلا ہمارے حکمران ہی ہمارے جانی دشمن بنے، وہ کسی بھی خیر ملک میں ہوں، ہمارے حکمران ہی ہمارے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب وہاں کے لوگوں کی حالت، جہاں پہ زلزلہ آیا وہاں پر امداد پہنچانی تھی۔ اب وہاں پر جو دنیا کی جو بڑی امدادی جو NGOs ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص وہاں پر گیا ہو۔ پاکستان سے الخدمت جو جماعت اسلامی والے ہیں لوگ، وہ وہاں پر جا کے امداد دے رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے کچھ امداد بھیجی ہے اور کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجی ہے، مگر یہ اٹس جسٹ اے پینٹ، کہ ان کے لیے یہ پینٹ کے طور پہ ہے۔ مگر میں باقی دنیا کو، شاید ایون مسلمان دنیا کو اس طرح نہیں دیکھ رہا جیسے کہ وہ ترکی کی مدد کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرا نا دل وہاں سے ہل گیا۔ دو بچیاں بیٹھی تھی شامی، اب وہ بندہ انٹرویو دے رہا تھا، یہ سین بڑا دردناک تھا میرے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کہتی ہیں بچیاں، ہمارے پاس سردی کو ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا باپ نہیں ہے، باپ مر گیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا نا تو ہمیں سردی نہ لگنے دیتا۔ تو وہ رو رہی تھی اور یہ بیان کر رہی تھی۔ اور ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنت میں کم از کم ہمیں روٹی تو ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مرنے کی اب دعائیں کرنے لگ گئے ہمارے لوگ، کہ ہم مریں گے تو جنت میں کم از کم کھانا تو ملے گا۔ اس معصوم بچوں کو کچھ نہیں پتہ، اور وہاں سے خدا کے معجزے ہو رہے ہیں۔ وہ معجزہ میں آپ کو اس ولاگ کے اینڈ پہ بتاؤں گا ہوا کیا تھا، کہ اس معجزے سے جہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ خدا اگر کسی کو بچا رہا ہے، یا کسی جگہ کو بچا رہا ہے، لوگوں کو بھی بچا رہا ہے، کس جگہ وہ بھی بچا رہا ہے، وہ کیسے بچا رہا ہے، وہ شام میں کیسے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، لوگ وہاں پر، اور وہاں اس علاقے میں برف باری بھی ہوتی ہے۔
ایک وہاں پر تباہ حال جنگ زدہ علاقہ، اس کے بعد یہ زلزلہ، اس کے بعد یہ موسمی سختیاں، جیسے کہ یہ میں بتا رہا ہوں برف باری ہو رہی ہے۔ اب یقین کریں وہاں شام کے لوگوں کی زندگی اتنی سخت ہے، اتنی آزمائش ہے کہ میں دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے۔ بچوں کو، بڑوں کو وہاں سے زندہ نکالا جا رہا ہے 8-8 10-10 دن کے بعد ملبوں تلے۔ خدا اگر کسی کو بچانا چاہے تو میں اور آپ تو کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہوگا، مگر اس خدا کو پتہ ہے کہ میں نے کسے زندہ رکھنا ہے اور کسے نہیں رکھنا، اور وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تمام پاکستان کی جتنی، ویسے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو بڑے بڑے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لوگوں نے بڑی بڑی امداد کی، مگر شام کے لیے شاید اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ترکی کے لیے۔ اب ترکی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ترکی کے 10 شہر ہیں جہاں پر 3 مہینے کے لیے کم از کم طیب اردوان نے ایمرجنسی لگا دی ہے۔ وہ 10 جو سٹیز ہیں وہ آپ یقین کریں اتنے بری طریقے سے متاثر ہو گئے ہیں کہ جو بلڈنگیں کھڑی ہیں ان کو بھی گرایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ نئے شہر ہی شاید آباد کرنے پڑیں، کیونکہ یہاں پر اب زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ان 10 شہر میں ہزاروں بلڈنگیں تھیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ناظرین یہ شام اور ترکی میں 50,000 کے لوگ مر چکے ہیں، اور کئی لاکھ تو زخمی ہیں جو ابھی ملبے تلے نکل رہے ہیں۔ اور اس سارے اس سین میں ایک سین میں نے ایسا بھی دیکھا جہاں پر انہوں نے ملبے سے، باپ نے اپنے بیٹے کو ایسے کر کے حق کیا ہوا ہوگا کہ بچانے کے لیے کہ اس کے اوپر نہ کوئی چیز گر جائے۔ جب اسے کئی دنوں کے بعد نکالا جا رہا تھا تو باپ کو پہلے نکالا گیا، اب وہ نکالتے ہیں تو وہ مرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے نیچے اس کے بچے کو، کچھ سال کے بچے کو نکالتے ہیں تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک باپ نے اپنے آپ کو سیکریفائی کیا، اپنی موت کو گلے لگا لیا صرف اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے۔ تو اس طرح کے کئی دردناک مناظر جو میں نے اور آپ نے شاید ان ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے کہ لوگ کیسے وہاں سے نکل رہے ہیں اور امدادی ٹیمیں کیسے ایک ایک کر کے نکال رہی ہیں۔ ترکی کیونکہ ایک امیر ملک ہے، اس کو لوگ امداد دینا بڑا پریولیج فیل کرتے ہیں، بڑا آنر فیل کرتے ہیں۔ وہ ایک دکھاوا ہے کہ یہاں پر امداد دی نظر آئے گی، مگر اگر ہم شام کو امداد دیتے ہیں تو شاید ہمیں اتنا ہمیں موقع نہ ملے اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرنے کا یا پرومینیٹ کرنے کا۔ تو ترکی کو امداد پوری دنیا سے مل رہی ہے، حالانکہ مجھے یقین بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جس نے کچھ سالوں کے بعد زلزلہ آ جاتا ہے، وہاں پر کئی دفعہ آیا، مگر شاید یہ ان کی ترکی کی ہسٹری کا سب سے بڑا زلزلہ تھا اب تک۔ ان لوگوں نے، کیونکہ یہ ایک قوم ہے، جو قوم ایسی ہیں جب ان کے اوپر کوئی انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ اپنی جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے تو وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ ہم تو صرف تبصرے کر سکتے ہیں نا گھروں میں بیٹھ کے، تو یہ وہ قوم بن گئی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر لینا ہے، یہ سارا نظام دوبارہ ہو جائے گا، کیونکہ انہیں یقین ہے ہماری جو امداد دی جا رہی ہے نا، جو ہم پیسہ دے رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، وہ واقعی صحیح طریقے سے خرچ کریں، اور ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ صرف فوٹو سیشن زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کے صدر طیب اردوان ذاتی حیثیت میں سارے کام کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان یہ بھی کیا ہے کہ ہم آئندہ کے بعد بلڈنگ بنانے کے سخت قوانین بنائیں گے کہ اس طرح کی آفات سے زیادہ نپٹا جا سکے۔ ناظرین ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ترکی دنیا میں بہترین ڈرامے پیش کرتا ہے، وہ اسلامی تاریخ کے ہوں یا کوئی بھی ڈرامے ہوں، وہ بہترین طریقے سے پیش کرتا ہے۔ ان کے تمام آرٹسٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 1 سال کے لیے اپنی شوٹنگ کو معطل کریں، اور انہوں نے اپنی جیبوں سے چیزیں خرید کر وہاں پر امداد، جہاں پر زلزلہ زدہ علاقے وہاں پر امداد پہنچانی شروع کریں گے، اور یہ انہوں نے 1 سال کے لیے کیا۔ پاکستان میں سیلاب آیا، لوگ مر رہے تھے، تو خیر سے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ کینیڈا میں شوز کر رہے تھے۔ شوز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ شو کر سکتے ہیں، آپ انٹرٹین ہو سکتے ہیں، بس سچویشن میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ یہ بات کرتے نہیں تو کیا ہو گیا، یہ ہمارا وتیرہ بن گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجال، ہمارے پاکستانی آرٹسٹوں نے ان بیچارے جو سیلاب زدہ لوگ تھے ان کو کوئی مدد کی نہ۔ وہاں سے ترکی سے ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، پوری دنیا میں چلا، ان کے کریکٹر ہے،
اس بندے پاکستان آتا ہے اپنی جیب سے، پاکستان آتا ہے یہاں پر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتا ہے اور وہ وہاں پر امداد بھی کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک امداد کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے والے جو آرٹسٹ تھے وہ کینیڈا میں شوز کر رہے تھے، اور اب کیونکہ ترکی میں زلزلہ ہے، مجال ہے کسی بندے نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کی، کوئی کارٹیسی کال کی، اور نو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ یہ اپنی جیب سے انہوں نے کرنے والے لوگ تھے، اور ہم شاید اس قابل بھی نہیں کہ ہم اپنے لوگ ان کی تو بڑی دور کی بات ہے، شاید ہم اپنے لوگوں کی مدد بھی نہ کر سکے۔ ناظرین، ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے فوراً اعلان کیا، ادھر ترکی سے زلزلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب ترکی کا دورہ کرنا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے اور ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دنیا کون کھڑی ہے۔ پاکستان نے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے، پاکستان کی ٹیمیں جا رہی ہیں، فوج گئی ہے، 112 یا NDMA کے لوگ ہیں، جانا چاہیے، مگر انہوں نے امیڈیٹلی ہمارے وزیر اعظم کو منع کر دیا کہ آپ یہاں نہ آئیے گا، ہم بہت مصروف ہیں۔ اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ قطر کے امیر جاتے ہیں، وہاں پر انہیں بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ ان علاقوں کا جہاں پہ زلزلہ آیا وہاں پر دورہ کرتے ہیں، ملینز آف ڈالرز کی وہاں پر ان کو امداد دیتے ہیں، اور 30,000 گھر بنانے کا ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر 30,000 گھر بنا کے دیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، دنیا بیوقوف نہیں ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے۔ یہاں پر تو ہم ہر وقت ہمارا اب دنیا نا ہمیں سمجھ گئی ہے کہ یہ جب آئیں گے نا، یہ ہم سے کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے گے۔ بعد میں آپ چلے جائیں 10 دن، اب 8-10 دن ہونے والے ہیں تقریباً، ابھی تک انہوں نے ان کو کال نہیں دی کہ آپ آئیں، ابھی تک نہیں کال دی۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں یہاں ہم بہت مصروف ہیں یہاں نہ، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قطر امیر جاتے ہیں وہاں پر ان کے لیے کتنا پروٹوکول رکھتے ہیں، کیا کچھ ان کے لیے کیا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے لیے واقعی ہمدردی کرنے کے لیے، سوورینٹی کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر وہ ہمیں ہمدردی دینے کے لیے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ دیکھیں کہ دونوں کنٹریز کے ریلیشنز میں فرق کتنا ہے۔ گو ترکی ہمارا بہت بڑا بھائی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیں اتنی پرائورٹیز نہیں شاید دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک پاکستانی نے جس کی بہت خبر چلی ہے، اس نے $30 ملین کے قریب ٹرکی سفارت خانے میں جاتا ہے، وہاں جا کے انہیں امداد دے دیتا ہے اور گمنام ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹرکی کو $30 ملین دیا، پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں دیا جب سیلاب آیا تھا، کیونکہ دو باتوں میں فرق تھا۔ اس نے کہا تھا یہ میرے 30 ملین وہاں لوگوں تک پہنچ جائیں گے، یہ میری صحیح امداد صحیح لوگوں کو پہنچے گی، اور یہ پہنچائیں گے کیونکہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر یہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ $30 ملین وہ پاکستان بیت المال میں جمع کروا دیتا تو یہ وہاں تک پہنچ جاتے۔ ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ سیلاب زدگان کے لیے جتنی امداد آئی تھی وہ ان کے لیے لگی یا نہیں لگی۔ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہمارے حکومتوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کے اوپر کرتے ہیں۔ مثلا چیریٹی دینے میں ہم دنیا میں بہترین ملک ہیں، ہمارا ٹاپ کا نمبر آتا ہے، مگر چیریٹی وہ ہمیں اپنے ملک کو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ نہیں رہتے۔ جہاں صحیح جگہ لگتی ہوگی وہاں دیں گے۔ وہ ان دا فارم کسی بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں، ایدی والے دیکھ لیں، ایدی صاحب ہوتے تھے، چھپا والے دیکھ لیں، یا خدمت والے ہیں، یا ایون شکر خانوں کو دیکھ لیں، لوگ ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری امداد لگ سکتی ہے۔ اس بندے نے ٹرکی کو امداد دے دی کہ نہیں یہ زلزلہ زدہ علاقوں میں لگا دیں، مگر وہ پاکستان کو نہیں دے سکا۔ یہ ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے۔ اس معجزے کے اوپر آتے ہیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ ناظرین، جب یہ زلزلہ ہوتا ہے نا، تو بی بی پاک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے شام میں۔ اب زلزلہ آتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، شہر تباہ ہو جاتے ہیں، مگر آپ اس جگہ کو دیکھیں نا، اس دربار اقدس کو، کہ وہاں سے فانوس ہل رہے ہیں اور بڑی زور سے ہل رہے ہیں، پورا دربار اقدس جو ہے وہ ہل رہا ہے، مگر اس کے اوپر جتنی نقش و نگاری ہوئی ہے، جتنے وہاں پر موتی بھی لگے ہیں، ان میں سے ایک ٹکڑا بھی گر کے نیچے نہیں گرا۔ زمین بوس ہو کے بندے زندہ مل جانے بھی معجزہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر اس دربار کی ایک چیز نہیں ہوئی۔ آج 1450 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور وقار کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ کسی آج کے دور میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور آخر میں پھر ایک بات کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہم کہیں اپنے خدا کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے۔ ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، ہم سب کو مل کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم گناہ گار ہیں جیسے بھی ہیں، مگر تو ہم سے راضی ہو جا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔